فأخذتهم الصيحة مشركين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل۔ آج سورۃ الحجر کی آیت نمبر 73 سے بیان ہے۔ سو جب ان پر سورج چمک رہا تھا تو ایک زبردست چیخ نے ان کو پکڑ لیا، پس ہم نے ان کو بستیوں کے اوپر کے حصے کو، ان کی بستیوں کے اوپر کے حصے کو نیچے کا حصہ کر دیا، اور ہم نے ان پر کھنگر کے سنگریزے برسائے۔ تو آج آیت نمبر 73 سے بیان ہے جو ان سے۔ تو جب ان پر سورج چمک رہا تھا تو ایک زبردست چیخ نے ان کو پکڑ لیا، اور ہم نے ایک تو ان کو چیخ نے پکڑ لیا، دوسرا یہ کہ ہم نے ان کی بستیوں کے اوپر کے حصے کو نیچے کا حصہ کر دیا، اور ان کے اوپر پتھر سنگریزے جن سے ہیں وہ برسائے جن سے۔ تو قوم لوط کا آپ ذکر پیچھے پڑھ رہے تھے کہ قوم لوط جو کام کرتی تھی کہ مردوں کے ساتھ مرد بدفعلی کرتے تھے اور اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اگر کوئی مہمان آ جاتا ان کے علاقوں میں یا کوئی مسافر ہوتا، اور خصوصاً جو خوبصورت نوجوان لڑکی ہوتے ان کے ساتھ وہ اپنی جنسی ہوس کو بجھایا کرتے تھے۔ تو امام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ اب یہ جس چیخ کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان پر سورج چمک رہا تھا ان پر، اور ایک زبردست چیخ نے ان کو پکڑ لیا، تو یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی چیخ تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کا کہیں پر کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے، ہاں یہ ضرور قرآن کے اندر آیا ہے کہ ایک ہولناک، خوفناک اور ایک زبردست چیخ تھی جس نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا جو ان سے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک تو ان کے اوپر زبردست ہولناک چنگاڑ تھی، ایک آواز تھی جون سی جب ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل کیا گیا۔ یہ وہی لوگ تھے جن کا پچھلے چند دنوں سے آپ درس قرآن میں سن رہے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کی زمین کو لپیٹ دیا گیا جون سا، کہ ان کی بستیوں کے اوپر کے حصے کو نیچے کا حصہ کر دیا گیا جب اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ذکر ہوا تھا کہ ان فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ اور آپ کے گھر والے اور جو لوگ نکل رہے ہیں جن کے اوپر عذاب نازل نہیں ہونا وہ پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھیں، کیونکہ اتنا ہولناک اور خوفناک عذاب ہے کہ کہیں اگر کسی کی نظر پڑ گئی تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے گا، اس لیے ان کو لے کر رات کو نکلیں جن سے۔ اور تیسرا جو عذاب، ایک تو وہ چیخ تھی اور دوسرا زمین کو لپیٹ دیا گیا، اور تیسرا جن سے ان کے اوپر جو کنکریاں برسائی گئیں۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوتا تھا جس شخص کے اوپر اس پتھر نے جا کر لگنا ہوتا تھا اس پتھر نے۔ تو جب یہ عذاب آیا تو ان کی بستیوں کو نیست و نابود کر دیا گیا، ان کو ختم کر دیا گیا، ملیہ میٹ کر دیا گیا ان کی، کیونکہ وہ بہت بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے۔ وہ عمارتیں زمین کے اندر، وہ تفاسیر کے اندر ہیں کہ الٹی پڑی تھیں، اور پتھروں کی ایسی بارش تھی کہ وہ سب خاک اور سیاہ بن کر رہ گئے، یعنی ان کا سرما بن گیا۔ ایسے پتھروں کی بارش تھی، وہ ایسی پتھروں کی بارش تھی کہ کچھ بھی نہ رہا۔ اور یہ جو علاقے ہیں سعدون، عمورہ، عدمہ اور زبویم، ان کی جتنی بستیاں اس جگہ آباد تھیں، آج اس جگہ کے اوپر بحر مردار یا بحر لوط جو مشہور ہے وہ ہے، اور آج بھی اس جگہ سے دھوئیں کے بادل اٹھتے ہیں، آج بھی اس جگہ پر اس وقت بھی، حالانکہ صدیاں بیت گئیں،
ہزاروں سال گزر گئے اس عذاب کو نازل ہوئے جس کی خبر 1400-1500 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلام کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی۔ اور آج بھی یہ وہی مقام ہے جس جگہ کے اوپر کثرت سے زلزلے آتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب وہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ پتھر برستے تھے تو وہ ایسے برستے تھے جیسے ایک لڑی کے اندر وہ پروئے ہوئے ہوں، پتھر کے اوپر پتھر برستا تھا، پتھر کے اوپر پتھر برستا تھا، اور ایسے تھا جیسے ہر پتھر کے اوپر مہر لگی ہو۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ ہر پتھر کے اوپر جس شخص کو وہ پتھر جا کر لگنا ہوتا تھا اس فاسق کا نام لکھا ہوتا تھا، جس پتھر نے اس کو فنا کرنا ہوتا تھا، اس کو فارغ کرنا ہوتا تھا جن سے۔ تو علامہ قرطبی کی حسن بیان کرتے ہیں ایک روایت میں تاریخ دمشق کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم لوط یہ 10 کاموں کی وجہ سے ہلاک کی گئی ہے، یعنی اس قوم کے اوپر جو عذاب آیا ہے یہ 10 کاموں کی وجہ سے ہلاک کی گئی ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ میری امت ان میں سے ایک کام زیادہ کرے گی، یعنی انہوں نے 10 کام ایسے کیے جس کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا گیا۔ ایک تو یہ کہ یہ ان کے اندر جو سب سے ان کی مشہور عادت ہے وہ یہ ہے کہ ان کے مردوں کے ساتھ اپنی جنسی خواہش پوری کرتے تھے۔ حالانکہ آپ وہ پڑھا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو کہا میری قوم کی بیٹیوں سے نکاح کر لو اور اپنی جنسی خواہش کو پورا کر لو، یہ میرے مہمان ہیں، یہ خوبصورت نوجوان ہیں، ان کو چھوڑ دو، ان کے ساتھ اس کام کا تصور بھی نہ کرو۔ ایک تو حضور نے فرمایا کہ قوم لوط 10 کاموں کی وجہ سے جو ان سی ہلاک کی گئی ہے، میری امت ایک کام زیادہ کرے گی۔ اب وہ 10 کام کیے ہیں، ایک تو یہ کہ ان کے مردوں کے ساتھ جو ان سے وہ جنسی خواہش پورا کرتے تھے، دوسرا یہ ہے کہ یہ غلیل مارتے تھے، تیسرا یہ ہے کہ یہ کنکر مارتے تھے، چوتھا یہ ہے کہ یہ حمام کے اندر کھیلتے تھے، اور پھر یہ دف بجاتے تھے، پھر یہ شراب پیتے تھے اور داڑیاں کاٹتے تھے اور مونچھیں لمبی رکھتے تھے، اور سیٹی اور تالی بجاتے تھے اور ریشم پہنتے تھے، اور میری امت ایک کام اور زیادہ کرے گی۔ حضور نے فرمایا یعنی یہ 10 کام کرتے تھے، میری امت میں ایک کام اور بھی ہوگا، وہ یہ کہ عورتیں جو ہیں وہ عورتوں سے اپنی جنسی خواہش کو پوری کریں گی، یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ عورتوں سے اپنی جنسی خواہش جنسی ہیں وہ پورا کریں گی۔ تو آگے فرمایا آیت نمبر 75 کے اندر ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانیاں ہیں، بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانیاں ہیں، جون سے آیت نمبر 75 جون سے۔ تو متوسمین جو ہے اس کا مطلب ہے نشانیاں ان کے لیے جون سے۔ تو متوسمین کا معنی عبرت پکڑنا بھی ہے، نشانیوں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرنے والے بھی ہیں، اور اس سے معرفت والے بھی اس کے معنی لیے گئے ہیں جون سے۔ تو اب فراست کے 2 معنی ہیں جون سے فراست کے۔ ویسے تو اس کی بڑی تعریف علماء اور اولیاء نے کی ہے کہ فراست کیا ہے۔ اب فراست ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کرام کے دل میں جو چیز ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اولیاء کرام کے دل میں جو چیز ڈالتا ہے، جس سے یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ان اولیاء کو لوگوں کے احوال کا علم ہو جاتا ہے، لوگوں کے احوال کا علم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کے دل میں ایک ایسی چیز ڈالتا ہے جس سے اس اللہ کے ولی کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا اندر کا حال کیا ہے، 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 اس کے اندر، یعنی ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسرا یہ کہ مفسرین نے لکھا اور بزرگان دین نے فرمایا کہ اولیاء کرام کو جب یعنی یہ نعمت حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنے دلائل جو وہ نشانیاں دیکھتے ہیں، جو ان کی زندگی کا تجربہ ہوتا ہے۔ پھر بعض اولیاء کرام تو صرف
ظاہری صورت شکل دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ یہ بندہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، یہ بندہ ایماندار ہے یا بے ایمان ہے. 1 منٹ میں اولیاء کرام باز بتا دیتے ہیں. تو دلائل کی روشنی میں، تجربے کی روشنی میں، ظاہری صورت کی کیفیت میں، ظاہری صورت کی اور باطنی اوصاف کی مدد سے اولیاء کرام لوگوں کے احوال کو جان لیتے ہیں. اللہ نے اولیاء کرام کو یہ بزرگی اور نعمت عطا فرمائی ہے. اللہ کے بندے صالحین جو ہیں، انبیاء اور اولیاء کرام کی کثرت جو یہاں جو ذکر ہو رہا ہے کہ اور یہ ایک تو یہ کہ اللہ ان کے دلوں میں ایک دل میں جو چیز ڈالتا ہے اس سے وہ لوگوں کے اندر کی کیفیت کو معلوم کر لیتے ہیں. یہ اللہ ان کو ایک بزرگی عطا فرماتا ہے جون سے. اور پھر ان کی فراست کے اوپر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کی فراست کے اوپر اور ان کے اس بیان کے اوپر یا ان کے سمجھانے کے اوپر کچھ تو ایمان لے آتے ہیں اور ان کی بات کو قبول کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اس کے بعد بھی بے ادب اور گستاخ رہتے ہیں، ان کی بات کو قبول نہیں کرتے. بہرحال یہ ایک اندر کی پھر گفتگو آگے چلی جائے گی. تو امام شافعی، اب جو میں نے آپ کو ایک چیز بتائی ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اولیاء کرام کے دل میں جو چیز ڈالتا ہے اس سے اللہ والے لوگوں کی اندر کی کیفیت کو معلوم کر لیتے ہیں کہ ان کے اندر کی کیفیت کیا ہے. اور دوسرا یہ کہ ان کی زندگی کا تجربہ، دلائل، نشانیاں، ظاہری صورت دیکھ کر، ظاہری چہرہ دیکھ کر، ان کی کیفیت کو دیکھ کر، تو ان کی کیفیات کو دیکھ کر وہ لوگوں کے احوال جو ان سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں عطا فرما دیتا ہے کہ اس بندے کے یہ احوال ہیں جو ان سے اندر سے ہیں، یہ وفادار ہے یا نافرمان ہے جو ان سے، یہ صاحب ایمان ہے، ایمان والا ہے یا منافق ہے، یہ وفادار ہے یا غدار ہے، وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے ان اولیاء. تو امام شافعی اور امام محمد بن حسن دونوں کعبے کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے. دونوں، امام شافعی بھی اور امام محمد بھی، آپ دونوں بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک شخص مسجد کے اندر داخل ہوا، ایک بندہ مسجد کے اندر آیا. تو اب امام شافعی بھی بیٹھے ہوئے تھے اور امام محمد بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میرا گمان ہے کہ یہ بندہ نہ بڑھائی ہے، اور دوسرے نے کہا کہ میرا خیال ہے یہ لوہار ہے. دونوں بزرگ تھے، دونوں اللہ کے ولی تھے، دونوں اللہ کے بندوں میں سے تھے. ایک نے کہا یہ بڑھائی ہے، دوسرے نے کہا یہ لوہار ہے. انہوں نے کہا اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تو کیا ہے. انہوں نے ایویں ہی اس کو دیکھا کہ یار مجھے تو یہ کوئی بڑھائی لگتا ہے. دوسرے نے کہا نہیں مجھے تو یہ لوہار لگتا ہے. جب انہوں نے پوچھا، اس نے کہا کہ میں پہلے بڑھائی تھا اور اب میں وہ کام چھوڑ کر لوہار ہو گیا ہوں. آہا، اللہ کے بندوں کی زبان سے جو بات نکلتی ہے، کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی زبان کے اوپر وہی بات ہے کہ وہ اس چیز کو جاری کر دیتا ہے. ایک نے کچھ کہا، دوسرے نے کچھ کہا، دونوں کی باتیں صحیح تھیں. اس نے کہا پہلے میں یہ کام کرتا تھا، اب میں لوہار کا کام کر رہا ہوں جون صاحب. تو اسی طرح اور احادیث میں بھی ایسی باتیں ملتی ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بازار میں گئے، حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں. آپ ایک دن بازار میں گئے تو آپ نے ایک عورت کی طرف دیکھا، یعنی آپ نے اس عورت کو نہ ذرا غور سے اس عورت کو دیکھا، حضرت انس بن مالک. تو پھر وہ وہاں سے نا حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں گئے. حضرت عثمان نے کہا کہ حضرت عثمان نے جب ان کو دیکھا نا حضرت انس بن مالک کو، تو آپ فرمانے لگے تم میں سے کوئی شخص ہمارے پاس آتا ہے، تم میں سے کوئی شخص. اب حضرت عثمان غنی تو اس وقت خلیفہ راشد تھے غالباً. تو انہوں نے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص. اب حضرت انس بن مالک رستے میں سے ایک عورت کو دیکھ کر آ رہے تھے. تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص میرے پاس آتا ہے اور اس کی آنکھوں میں زنا کا اثر ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں زنا کا اثر ہوتا ہے. آپ نے اولیاء کرام کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ زنا صرف وہی نہیں ہے کہ جسم کو پکڑ کے تو وہ زنا ہو گیا، نہیں، بلکہ زنا تو آنکھوں کا بھی ہے، سوچ کا بھی ہے، کانوں کا بھی ہے، تیرے دماغ کا بھی زنا ہے جون سا ہے. کہ
ایک کسی شہوت والی چیز کو دیکھ کر تیرا ذہن کسی غلط طرف چلا جائے، کسی عورت تیرے سامنے عورت بیٹھی اور تیرا ذہن کچھ اور سوچ رہا ہے، تیری آنکھیں کچھ اور دیکھ رہی ہیں، تو یہ بھی زنا کی ایک قسم ہے، بزرگوں نے کتابوں کے اندر تذکرۃ الاولیاء کی کتابوں میں موجود ہے جون سے۔ تو حضرت عثمان غنی فرمانے لگے کوئی شخص میرے پاس آتا ہے اور اس کی آنکھوں میں زنا کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وہی نازل ہونے لگی ہے؟ کیا حضور کے بعد بھی وہی نازل ہونے لگ گئی؟ یہ کیا لگی؟ حضرت عثمان نے کہا نہیں، یہ وہ برہان ہے اور فراست ہے جو اللہ اپنے بندوں کو، یعنی جو اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، جو اللہ۔ تو ملا علی قاری جو ان سے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ فراست ایک نور ہے، فراست ایک نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ یعنی قلب میں، یعنی اولیاء اللہ کے قلب میں عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ بعض مغیبات منکشف ہو کر بالکل ظاہر شکل میں ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ پھر ملا علی قاری لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں یافعی نے حکایت کی ہے کہ امام الحرمین ابو المالی امام ابو محمد الجوینی ایک دن صبح کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے۔ یہ امام الحرمین یعنی کعبہ شریف کے امام تھے جو ان سے، یہ صبح کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر درس دے رہے تھے۔ تو اتنے دیر میں شیوخ الصوفیاء آپ فرماتے ہیں اس صوفیاء کے شیخ جو تھے وہ اپنے مریدوں کے ساتھ کسی دعوت میں جا رہے تھے۔ تو وہ جو مکہ کے امام تھے انہوں نے دل میں سوچا، جو قرآن کا درس دے رہے تھے انہوں نے دل میں سوچا کہ یہ جو صوفیاں ہیں نا، یہ جو مریدوں کے ساتھ کبھی ادھر اور کبھی ادھر، ان کا کھانے پینے اور رقص کرنے کے علاوہ ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اب وہ مکہ وہ مسجد کے امام تھے، امام الحرمین تھے، انہوں نے کہا یہ جو صوفیاں، انہوں نے دیکھا سامنے جو ان سے شیوخ الصوفیاء، انہوں نے کہا کہ یہ اپنے مریدوں کے ساتھ کھانے پینے کسی دعوت کے اوپر جا رہے ہیں، بس ان اللہ والوں کا کام یہ کھاتے پیتے اور موج مناتے اور رقص کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے جو ان سے۔ یہ بات انہوں نے دل میں سوچی، دل میں۔ ملا علی قاری رئیس المحدثین وہ فرماتے ہیں جب وہ بزرگ واپس لوٹے نا تو وہیں سے گزرے تو ابھی امام جوینی سامنے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی وہ درس دے رہے تھے فقہ قرآن حدیث کا جو ان سے۔ تو انہوں نے آواز دی، انہوں نے کہا یہ بتاؤ اس شخص کے متعلق تمہارا کیا فتویٰ ہے جو جنابت کی حالت میں صبح کی نماز پڑھا دے، جو جنابت کی حالت میں اتنی ناپاکی کے نہیں، جو جنابت کی حالت میں صبح کی نماز پڑھا دے اور پھر اسی حال میں مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو درس دے اور لوگوں کی غیبت کرے۔ حالانکہ وہ جب اپنے مریدوں کے ساتھ کسی دعوت پر جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے دل میں سوچا، وہ جو اپنے وقت کے امام تھے مسجد حرام کے یا مسجد کے، وہ انہوں نے دل میں سوچا کہ یہ جو ان سے اللہ والے ہیں، یہ جو بزرگ اپنے مریدوں کے ساتھ پھرتے ہیں، یہ تو صرف کھانے پینے دعوتیں اڑائیں اور رقص کیا اور بس یہ اسی کا، ان کو کیا پتا کیا چیز ہے۔ یہ انہوں نے دل کے اندر ایک غیبت کی جن سی ان کی، یا ایک غلط خیال ان کے متعلق گمان کیا۔ اب جب وہ واپس اپنے مریدوں کے ساتھ گزر رہے تھے انہوں نے اس کو کہا، انہوں نے کہا او مفتی تو مجھے یہ بتا تیرا اس شخص کے متعلق کیا فتویٰ ہے جو حالت جنابت میں صبح کی نماز پڑھائے، جنابت کی حالت میں پڑھائے، ناپاکی کی حالت میں، اور مسجد میں بیٹھ کر درس دے اور لوگوں کی غیبت کرے۔ تب ان کو یاد آیا جب وہ واپسی پر انہوں نے ان کو کہا، انہوں نے کہا یار میں صبح میں تو حالت جنابت میں تھا، مجھے یاد ہی نہیں رہا، اور میں نے جا کے مسجد میں جماعت کروا دی اور پھر میں درس دیتا رہا مسجد میں بیٹھ کر، اور واقعی میں نے جو ان کے متعلق دل میں خیال کیا تھا، پھر انہوں نے یعنی کہ انہوں نے توبہ کی، ان کا نہیں، یہ جو صوفیاں ہیں، یہ جو اللہ کے بندے ہیں، ان کے معاملات کچھ اور ہیں جو ان سے، انہوں نے کہا ان کا تو کام ہی یہ دل میں سوچا نا کھانے پینے، اور خود یاد ہی نہیں رہا
شاید وہ گرفت تھی جو اللہ کی طرف سے پہلے ہی ہو جانی تھی، خود یاد ہی نہیں رہا، حالت جنابت میں جا کے جماعت کروا رہی ہیں مسجد کے اندر اور پھر درس دے رہی ہیں قرآن حدیث کا، تو اس شخص کے متعلق تیرا کیا خیال ہے جو بندہ حالت جنابت کے اندر؟ اب یہ بات تو ان کو تو نہیں معلوم تھی، یہ تو ان کو بھی نہیں معلوم تھی، جو بندہ حالت جنابت میں نماز پڑھا رہا تھا، پھر ان کو یاد آیا اوہ میں نے تو صبح حالت جنابت میں نماز پڑھا دی اور اسی حالت میں جا کے درس دے رہا تھا، اور میں نے اس اللہ کے بندے کے متعلق یہ سوچا تھا کہ یہ تو مریدوں کے ساتھ بس صرف مریدوں نے کہ آ جاؤ ادھر آ کے ڈنر کر لو، آ جاؤ ادھر جا کے ڈنر کر لو، تو جا کے کھانا کھا لیا، ان کا کام صرف کھانا پینا ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کی، حضور نے کیا فرمایا؟ مومن کی فراست سے ڈرو، اور یہ کتابوں کے اندر بڑا تفصیل سے لکھا ہے یہ کس مومن کی طرف اشارہ کیا گیا؟ اولیاء کی طرف، صوفیاء کی طرف۔ یہ کتب ابدال، غوث کتب ابدال کلندر جو اولیاء کی جماعت ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی آیت پڑھی ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اس کے بعد حضور نے جون سے یہ آیت پڑھی جون سی ہے۔ تو اسی طرح بے شمار حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے تو اس طرح کے سینکڑوں درجنوں واقعات کتابوں کے اندر موجود ہے کہ آپ آنے والے شخص کا چہرہ دیکھ کر اس کی ساری کیفیت اور اس کے تمام احوال کو بیان کر دیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح کا ایک واقعہ کتابوں میں، ایک عیسائی مسلمانوں کا لباس پہن کر تو وہ خواجہ جنید بغدادی کی بارگاہ میں آ گیا۔ خواجہ جنید بغدادی حضور داتا صاحب کے بھی مرشدوں کے مرشد، کہنے لگا لوگ آپ کے متعلق بڑا حسن ظن رکھتے ہیں۔ اب وہ بھی ایک فقیر کے عالم میں بیٹھتے تھے، حالت میں ایک صوفی کے رنگ میں، صوفیاء اولیاء کے اندر سے تھے، کہنے لگا لوگ آپ کے متعلق یعنی لوگ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو خواجہ جنید بغدادی فرمانے لگے کہ کیا تم یہ بات کہنے آئی ہو؟ اپنا وقت، اگر تم یہ بات کہنے آئے ہو کہ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو اپنا وقت برباد نہ کرو، اپنا وقت برباد، میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں، مقام شیخ تو بہت بلند ہے، لوگوں نے مجھے شیخ بنا لیا ہے۔ خواجہ جنید بغدادی فرمانے لگے لوگوں نے مجھے شیخ بنا لیا ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ مقام شیخ بہت بلند ہے، لوگوں نے مجھے اپنا پیر و مرشد بنا لیا ہے۔ تو تو اگر تم یہی باتیں کرنے آئے ہو، میری تعریف کرنے، تو اپنا تم وقت ضائع نہ کرو جون سے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اب وہ مسلمانوں کا بھیس بدل کر آیا تھا، مسلمان کا بھیس بدل کر آیا تھا، تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں آپ کے نبی کی حدیث کی تفسیر سمجھنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کے نبی کی ایک تفسیر ہے، آپ کے نبی کی ایک حدیث ہے اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ لوگو مومن کی فراست سے ڈرو۔ آپ کے نبی نے فرمایا، خواجہ جنید بغدادی کو کہنے لگا، آپ کے نبی نے فرمایا لوگو مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مجھے اس کی تفسیر سمجھا دیں۔ خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے 2 منٹ کے لیے کچھ دیر کے لیے اپنا سر نیچے کیا مراقبے کے اندر، اور اس کے بعد آپ نے اپنا سر اٹھایا، آپ نے فرمایا کہ اس کی تفسیر سمجھ نہیں ہے، کہنے لگا ہاں اس کی تفسیر سمجھ نہیں ہے۔ آپ فرمانے لگے اس کی تفسیر یہ ہے کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، حالانکہ وہ مسلمان کے بھیس میں آیا تھا، مسلمانوں کے بھیس میں آیا تھا، ایک مسلمان بن کر آیا تھا، ایک مسلمان بن کر آیا تھا۔ کہنے لگا مجھے اس حدیث کی تفسیر سمجھائیں کہ حضور نے فرمایا لوگوں مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، اور وہ بندہ فوراً مسلمان ہو گیا، وہ عیسائی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ لوگوں اب بعد میں لوگ جو پاس مرید بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا یار بات یہ تم نے خواجہ جنید بغدادی سے حدیث کی تفسیر پوچھی تھی، شرح پوچھی تھی جون سی ہے،
تو جواب تو انہوں نے کچھ اور دیا جو ان سے. تو وہ شخص کہنے لگا نہیں، بات یہ نہیں ہے. تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ ان کا جواب ٹھیک نہیں تھا. ان کا جواب بالکل درست تھا. کیوں؟ کیونکہ میں کئی روز سے، کئی دنوں سے میں اس سوچ میں مبتلا تھا. میں سوچتا تھا کہ اسلام قبول کروں یا نہ کروں، اسلام قبول کروں یا نہ کروں، اسلام قبول کروں یا نہ کروں. کبھی میں اسلام کی طرف بڑھتا کہ چلو اسلام قبول کر لوں، مگر پھر میں پیچھے ہو جاتا کیونکہ میرے آباء و اجداد جس مذہب کے تھے، مجھے ان کی زنجیریں مجھے واپس کھینچ لیتی، ان کے تانے مجھے واپس کھینچ لیتے، یا ان کے جو بھی باتیں مجھے واپس کھینچ لیتی. تو اسی دوران میں نے مسلمانوں کے نبی کی یہ حدیث سنی کہ اللہ کے ولی کی، اللہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو شیخ کے کشف باطن کا اگر یہ حال ہے، میں اس لیے حضرت کے پاس آیا کہ میں اس حدیث کا معنی تو پوچھوں کہ اس کا ہے کیا. میرے دل و دماغ تو انہوں نے چند دنوں سے میں جس کشمکش میں مبتلا تھا کہ میں اسلام قبول کروں یا نہ کروں، تو انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ اچھا ٹھیک ہے، اس حدیث کا مطلب پوچھنا چاہتے ہو نا، تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ لوگ اللہ کے ولی تھے جن کا مقام، جن کا مرتبہ، تو حضور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کے تو پھر اس طرح کے بے شمار واقعات جو ان سے ہیں وہ ملتے ہیں. آگے فرمایا آیت نمبر 76، وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، اور بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے بے شک وہ بستیاں عام راستے پر واقع ہیں. جن بستیوں کا ذکر ہو رہا ہے، جن کو تباہ کیا گیا، جن کو برباد کیا گیا، جن کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور بے شک ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، اور بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے، ایمان والوں کے لیے نشانی ہے جو ان سی ہے. تو یہ جو بستیاں حجاز سے شام جائیں یا عراق سے مصر جائیں، تو یہ عذاب والے راستے یہ وہاں راستے میں پڑتے ہیں، اور وہاں سے جو قافلے گزرتی ہیں وہ آج بھی ان علاقوں کے اندر تباہی کے آثار دیکھتی ہیں جو آج بھی وہاں پر نمایاں ہیں. اور یہ علاقہ جیسے میں نے پہلے پچھلی آیات کے اندر بتایا، بحر لوط، بحیرہ مردار جون سے کہ مشرق اور جنوب میں واقع ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اس کے جنوبی حصے کے متعلق جو جغرافی کو بیان کرنے والے ہیں انہوں نے اسی حصے کو انڈیکیٹ کیا ہے کہ یہ وہ حصہ ہے جہاں پر اللہ کا وہ عذاب نازل ہوا تھا ان لوگوں کے اوپر جو مردوں کے ساتھ بے حیائی کا کام کرتے تھے. تو اس جگہ کے اوپر تفسیروں میں لکھا ہے کہ آج بھی اتنی ویرانی اور دہشت پائی جاتی ہے کہ جس کی مثال روئے زمین پر کہیں نہیں دیکھی جاتی. آج بھی وہاں زلزلے آتے ہیں اور وہاں پر دھواں اٹھتا ہے، اور وہ کالا اور سیاہ سمندر اور وہ علاقہ جون سے سارا، اس کی مثالیں میں آپ کو پہلے بھی جون سے وہ دے چکا ہوں. آگے فرمایا وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ. اور بے شک اصحاب الایکہ گھنے جنگل والے ظلم کرنے والے تھے، سو ہم نے ان سے انتقام لے لیا، اور یہ دونوں بستیاں عام گزرگاہ بنے. وہی اسی کی آگے تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو ظالم فرمایا. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے تھے، راستے میں ڈاکے ڈالتے تھے، پھر ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے جون سے. تو حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدین اور اصحاب الایکہ یہ دو امتیں ہیں جن کی طرف اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا. یہ اب حضرت شعیب علیہ السلام کا، تو حضرت شعیب علیہ السلام کو اصحاب الایکہ اور اہل مدین کی طرف مبعوث کیا گیا تھا، اور ان دو امتوں کو دو مختلف عذاب دیے گئے تھے. پیچھے قوم لوط کا ذکر ہوا، اب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے. تو اہل مدین کو ایک چنگاڑ نے، ان کو بھی اپنی ایک چنگاڑ نے اپنی گرفت میں لے لیا تھا، اور اصحاب الایکہ جو ہیں 7 دن تک ان کے اوپر گرمی اور آگ مسلط کر دی گئی تھی، اور کوئی چیز ان کو اس گرمی اور
तपिश से दूर नहीं कर सकती थी। फिर अल्लाह ताला ने एक बादल को भेजा तो वो सब लोग उस बादल की तरफ दौड़े कि शायद उसके साए के नीचे आएं, तो जिस आग और तपिश के अंदर हम झुलस रहे हैं और जल रहे हैं हमारी कोई बचत हो जाए, वो उस बादल के नीचे जमा हो गए। मगर अहदीस में और रिवायात के अंदर आता है कि उस बादल से आग निकली और उसने उन सब को जिन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था जलाकर खाक कर दिया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। तफसीर कुरान का ये लेक्चर इंग्लिश में सुनने के लिए बराह करम डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें।